ایک دن صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، اور مصائب کا سامنا دعا سے کرو۔ ایک نصرانی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا اور گھر جا کر اس نے اپنے سارے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو میرا وہ مال جو میں نے شراکت میں لگا رکھا ہے محفوظ رہے گا۔ اگر مال محفوظ رہا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر نقصان ہو گیا تو استغفر اللہ، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا۔ نصرانی نے ایک تجارت میں اپنا حصہ ڈال رکھا تھا۔ اس کا حصہ دار تجارت کی غرض سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ کچھ روز بعد قافلہ والوں کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلہ والوں پر حملہ کر کے تمام مال لوٹ لیا ہے۔ نصرانی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، استغفر اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے تو مال انہوں نے کہا تھا محفوظ ہو جاتا ہے، تو میرا تو مال لوٹ لیا گیا۔ اس نے غصہ میں آ کر تلوار پکڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادہ سے چل نکلا۔ ابھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ اسے اسی حصہ دار کا، جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اس کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تمہیں کسی طرح کا غم اور ملال نہیں کرنا، کیونکہ میرے اونٹ کا پاؤں دکھنے لگ گیا تھا تو میں قافلہ میں شریک ہی نہ ہو سکا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے تمام قافلہ والوں کو لوٹ لیا، لیکن خوش قسمتی سے میں اس قافلے میں شامل ہی نہ تھا۔ میں بھی محفوظ ہوں اور میرا مال بھی محفوظ ہے۔ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نصرانی نے یہ خط پڑھا تو بولا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں داخل فرمائیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کا حکم فرمایا تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا سبق ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک چھوٹی سی بات جو ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، تو زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، مال چوری نہیں ہوتا، نہ اس کو ڈاکو پڑتے ہیں اور نہ اس میں کوئی حرام ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ حلال ہی رہتا ہے اور اس میں رحمت ربی شامل رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، تو مریض جو ہوتے ہیں نا، تو ہسپتال یا ڈاکٹر جو علاج ہوتا ہے اس کے اگر صدقہ آپ دیں گے، صدقے سے مریضوں کا علاج کریں گے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہتر عمل ہے۔ تو صدقہ سے مریضوں کا علاج کرنا بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں ہو پاتا۔ تو صدقہ تو ہر بندہ کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا صدقہ جو ہے اکٹھا کر کے سب اگر
اپنے محلے اپنے علاقے کے مریضوں کا علاج کرا لیا کریں تو الحمدللہ صحت و تندرستی رہے گی مسلمانوں کے گھروں میں۔ اور مصائب کا سامنا دعا سے کرو، یعنی جب بھی مصیبت آئے تو دعا مانگو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔